صبح میری آنکھ ایک عجیب شور سے کھلی۔ سردی کی شدت ایسی تھی کہ لحاف چھوڑنے کو دل نہ چاہتا، مگر دروازے کے باہر بڑھتی آوازوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ شال اوڑھی اور دروازہ کھولا تو سامنے ایک ہجوم کھڑا تھا۔ سب کی نظریں نیچے کسی چیز پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے آگے ہو کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی بچی سرخ کپڑے میں لپٹی فرش پر پڑی رو رہی تھی۔ ایک عورت بولی، پتہ نہیں کس کا گناہ ہے، رات کے اندھیرے میں یہاں چھوڑ گئی۔ دوسرے نے کہا، عشق معشوقی میں منہ کالا کر کے ناجائز اولاد کو مسجد کے مولوی کے گھر کے دروازے پر پھینک دیا ہے۔ کسی نے کہا کہ اسے کچرے میں پھینک دینا چاہیے، اس گندگی کو پالتے رہے تو یہ دن پھر آئیں گے۔ میں نے جھک کر بچی کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ بہت کمزور تھی، لرزتی ہوئی سانسیں لے رہی تھی۔ میں نے سب کو واپس جانے کا کہا اور دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ میرا شوہر مولوی عبد الرحمان اس وقت لاہور میں کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ میں نے سوچا جب وہ آئیں گے تو ان سے بات کروں گی، لیکن دل کے کسی کونے میں جانتی تھی کہ وہ کبھی اس بچی کو قبول نہیں کریں گے۔ میری شادی کو 15 سال ہو چکے تھے، مگر میرے نصیب میں اولاد نہیں تھی۔ ہر علاج آزمایا، ہر دعا مانگی، مگر مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ اس بچی کو دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سی محبت جاگی۔ ایسا لگا جیسے برسوں سے خالی آنگن میں خوشبو اتر آئی ہو۔ اگلے 3 دن میں نے اس بچی کی پرورش ایسے کی جیسے وہ میری اپنی اولاد ہو۔ چوتھے دن مولوی صاحب لاہور سے واپس آئے۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اور بچی کو دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے اونچی آواز میں کہا، یہ کون ہے؟ میں نے نرمی سے کہا، صبح دروازے پر ملی تھی، بہت بیمار تھی، مجھے لگا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وہ غصے سے بولے، تمہیں کیا حق ہے بغیر پوچھے کسی گند کو گھر میں لانے کا؟ اپنی اولاد تو کوئی ایسے نہیں چھوڑتا۔ میں نے جواب دیا، آپ اللہ کے بندے ہیں، اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مولوی صاحب نے نظریں پھیر لیں اور بولے، یہ بچی یہاں ایک دن بھی نہیں رکے گی۔ میں چپ ہو گئی۔ رات دیر تک میں بچی کو سینے سے لگائے سوچتی رہی کہ اگر میں بھی سب کی طرح اسے ٹھکرا دیتی تو کیا رب مجھ سے خوش ہوتا؟ دل نے گواہی دی کہ میں نے جو کیا وہ صحیح تھا۔ اگلے دن مولوی صاحب سختی سے کہنے لگے کہ اسے کسی یتیم خانے چھوڑ آؤ، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا، یہ اب میری ذمہ داری ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی رکھے گا۔ وہ ناراض ہو گئے، کئی دن تک مجھ سے بات نہ کی، لیکن میں نے بچی کو چھوڑا نہیں۔ اس کا نام معروف رکھا اور روز اس کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ محلے والے اب بھی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے، لیکن میں نے ان کی طرف کان دھرنا چھوڑ دیا۔ بچی راتوں کو روتی تو مولوی صاحب چڑ جاتے، کئی بار مجھے ڈانٹا، مگر میں چپ چاپ برداشت کرتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ جس دن یہ بچی میرے دل سے نکل گئی وہ دن میری روح کا زوال ہوگا۔ 2 ہفتے گزر گئے، بچی اب کچھ بہتر ہو گئی تھی، چہرے پر روشنی آ گئی تھی، میری دنیا بدل چکی تھی، ہر چیز جیسے اسی ننھی جان کے گرد گھومنے لگی تھی۔ ایک روز مسجد سے آنے کے بعد مولوی صاحب نے کہا، محلے کے لوگ باتیں بنا رہے ہیں، اب بھی وقت ہے، اسے چھوڑ دو۔ میں نے جواب دیا، آپ کو اگر اللہ کی رضا منظور نہیں تو کم از کم میری رضا کا لحاظ کریں۔ مولوی صاحب خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کچھ نہ کہا۔ میں نے چپ چاپ بچی کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے سلوائے، جھولا بنایا اور ہر روز اسے قرآن سنایا۔ وہ جب مجھے دیکھ کر مسکراتی تو ایسا لگتا جیسے ساری دنیا میرے قدموں میں رکھ دی گئی ہو۔ ایک رات بچی نے زیادہ رونا شروع کر دیا، شاید پیٹ میں درد تھا۔ میں اسے سینے سے لگا کر جھولا جھلانے لگی۔ اسی لمحے مولوی صاحب کمرے سے نکلے اور غصے سے بولے، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ تمہیں یہ اندازہ نہیں کہ محلے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم ایک گناہ کو پال رہی ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، اگر یہ گناہ ہے تو کیا اللہ اس کے لیے ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالے گا؟ آپ دین کی بات کرتے ہیں، کیا دین میں یتیم پر شفقت کا اجر نہیں بتایا گیا؟ مولوی صاحب چپ رہے، مگر ان کے چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ صبح فجر کی اذان کے بعد وہ مسجد چلے گئے اور دوپہر تک واپس نہ آئے۔ میں جانتی تھی وہ کچھ سوچ رہے ہیں، شاید ان کے دل میں کہیں کوئی نرم گوشہ بھی جاگ رہا تھا، مگر وہ اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران میری سہیلی نائلہ آئی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کتنے سالوں سے اولاد کے لیے تڑپ رہی تھی۔
جب میں نے معروف کی بات کی وہ جذباتی ہو گئی، کہنے لگی یہ اللہ کا کرم ہے جو تجھے اس بہانے ماں بنا دیا۔ اس نے بچی کے لیے ایک ننھی فراق تحفے میں دی اور کہا ماں بننے کے لیے صرف جنم دینا شرط نہیں ہوتا۔ اس دن میرے دل کو تسلی ملی۔ رات کو مولوی صاحب واپس آئے، ان کے ہاتھ میں مسجد کی کچھ کتابیں تھیں، وہ سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے کھانا رکھا مگر وہ نہ نکلے۔ میں جانتی تھی کہ ان کے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے مگر وہ اس سے ماننے سے انکاری ہیں۔ اگلے دن صبح انہوں نے کہا کہ وہ معروف کے لیے کوئی اور انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ہمت جمع کر کے کہا اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو کسی دن اللہ آپ کو وہ نشانیاں دکھا دے گا جو آپ کے دل کو بدل دیں گی۔ کچھ دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ ایک دن میں نے مسجد کے امام قاری صاحب کو گھر بلایا، انہیں ساری صورتحال بتائی۔ قاری صاحب نے نرمی سے کہا یہ بچی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور انعام بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے کے ہاتھ جنت میں چمکتے ہیں۔ مولوی صاحب سر جھکائے سنتے رہے مگر کچھ نہ بولے۔ چند دنوں بعد معروف کو بخار ہو گیا، میں اسے لے کر اسپتال گئی۔ ڈاکٹر نے دوا دی اور کہا جسم کمزور ہے، خیال رکھنا ہوگا۔ میں دن رات اس کی تیمار دار بنی رہی۔ مولوی صاحب نے بھی دیکھ کر کچھ نرمی دکھائی۔ رات کو کھانے پر پہلی بار پوچھا کیسی ہے؟ میں نے کہا بہتر ہے مگر ان کی آنکھوں میں ابھی بھی مکمل قبولیت نہیں تھی۔ ایک دن مسجد کی کمیٹی کا اجلاس ہوا، مولوی صاحب کے لیے اعزازیہ بڑھانے کا فیصلہ ہوا۔ ساتھ ہی ایک نمازی نے بتایا کہ مسجد والوں نے ایک پلاٹ خریدا ہے جس پر مولوی صاحب کے لیے مکان بنایا جائے گا۔ یہ سن کر مولوی صاحب خوش ہوئے۔ جب وہ گھر آئے تو پہلی بار چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ نے فضل کیا، مسجد والوں نے خدمت کے بدلے مکان دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا یہ بچی ہمارے لیے برکت ہے۔ انہوں نے نظریں چرائیں اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا کہ سچائی کبھی کبھی انسان کے سامنے ہوتی ہے مگر وہ اپنی انا کے اندھے پن سے اسے دیکھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ مہینے بھر میں مولوی صاحب کی سختی کچھ کم ہونے لگی۔ وہ کبھی کبھار بچی کو دور سے دیکھ لیتے لیکن پاس آنے کی ہمت نہ کرتے۔ ایک دن کمیٹی کے پیسے نکلنے کی خبر سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش اتر آئی تھی۔ کئی مہینوں سے کمیٹی ڈال رہی تھی لیکن ہر بار کسی اور کا نمبر نکل آتا، جیسے نصیب منہ چڑھا رہا ہو۔ اس بار جب نام میرا نکلا تو لگا جیسے اللہ نے میرے صبر کا صلہ دیا ہو۔ 5 لاکھ کی رقم ہاتھ آئی تو سب سے پہلے خیال معروف کے لیے آیا۔ اس کے لیے دوائی، کپڑے، کچھ ضروریات جو ابھی تک ایک طرف رکھی تھی میں نے سب مکمل کرنے کی ٹھان لی۔ اسی روز مولوی صاحب بھی مسجد سے لوٹے تو ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا یہ خوشی کیسی ہے؟ بولے مسجد والوں نے مشورہ کر کے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم کرائے کے مکان میں نہیں رہیں گے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ذاتی مکان تعمیر کریں۔ مسجد کے قریب ہی ایک پلاٹ خریدا گیا ہے، بولے خدمت کا صلہ ہے۔ میں چپ رہی لیکن دل میں ایک آواز تھی جو بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ سب معروف کی برکت ہے۔ معروف ابھی بمشکل 2 ماہ کی تھی لیکن اس کی موجودگی نے گھر کے سکوت میں جیسے رنگ بھر دیے تھے۔ میں ہر دن اس کے ساتھ گزارتی، وقت کا احساس ہی نہ ہوتا۔ جب وہ رات کو روتی تو میں اس کو لوریاں دیتی اور وہ میرے سینے پر سر رکھ کر سو جاتی۔ کمیٹی کے پیسوں سے میں نے ایک پنگوڑا خریدا، معروف کے لیے نیا گدا بنوایا، کچھ گرم کپڑے لیے اور اس کی دوائیوں کے لیے ایک چھوٹا سا لاکر رکھا تاکہ وقت پر سب میسر ہو۔ مجھے ان پیسوں میں اپنی ضروریات سے زیادہ اس بچی کا حق نظر آتا تھا۔ میں ایک دن مسجد کی کمیٹی کے صدر نے مولوی صاحب کو بلایا اور زمین کے کاغذات ان کے ہاتھ میں تھمائے۔ مولوی صاحب گھر آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں نمی ہے۔ پوچھا تو بولے اللہ کی رحمت سے ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ مسجد والوں نے صرف خدمت دیکھ کر ہمیں عزت دی لیکن شاید وہ نہیں جانتے کہ میرے دل میں کتنا بوجھ ہے۔ میں نے خاموشی سے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا اگر بوجھ محسوس ہو رہا ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، انکار کرنا ضد ہوتی ہے۔ مولوی صاحب کچھ لمحے خاموش رہے، پھر کہا تمہاری ضد نے مجھے آج مقام تک پہنچایا ہے، اگر میں ہوتا تو شاید کب کا معروف کو کہیں چھوڑ آتا۔ تم نے ایک ایسے گناہ کو گھر میں رکھا جسے میں برداشت نہیں کر سکا
لیکن شاید وہی گناہ ہمارے لیے رحمت بن گیا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ گناہ ہوتا تو اللہ ہماری جھولی میں خوشیاں کیوں ڈالتا؟ مولوی صاحب کچھ بولے نہیں، مگر میں نے پہلی بار ان کی نگاہوں میں ہار ماننے کی جھلک دیکھی تھی۔ مہینے بھر میں مکان کی تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ مسجد والے ہر روز آ کر کام دیکھتے، مولوی صاحب کی دعائیں لیتے، میں بھی ان کے ساتھ برابر کھڑی ہوتی، لیکن دل میں وہی خاموش خوشی تھی کہ جس بچی کو یہ سب ناجائز کہہ رہے تھے اس کی برکت سے ہمارا گھر بن رہا ہے۔ محلے میں کچھ زبانیں ابھی بھی چلتی تھیں، لوگ کہتے دیکھو کیسے کمیٹی نکلی اور مکان مل گیا، ضرور کوئی خاص عمل کیا ہوگا۔ میں سنتی تھی، چپ رہتی تھی، کیونکہ سچائی کو کسی صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت خود گواہی دے دیتا ہے۔ ایک دن مولوی صاحب کے ایک پرانے شاگرد ملنے آئے اور معروف کو دیکھ کر بولے ماشاء اللہ بیٹی ہے۔ مولوی صاحب کچھ بولنے ہی والے تھے کہ میں نے کہہ دیا ہاں ہماری بیٹی ہے۔ وہ حیران ہوئے لیکن خوشی سے دعا دے کر چلے گئے۔ اسی شام مولوی صاحب نے کہا تم نے آج پہلی بار سب کے سامنے کہا کہ وہ ہماری بیٹی ہے۔ میں نے کہا جب تمہارے دل میں اب بھی جگہ نہیں بنی تو مجھے کسی کے منہ کا لحاظ کیوں کرنا ہے؟ میرے دل میں وہ رہتی ہے اور بس وہی کافی ہے۔ مولوی صاحب نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد آہستہ سے کہا شاید تم ٹھیک ہو، شاید وہ واقعی ہمارے لیے خوش نصیب ہے۔ ان کی زبان سے یہ جملہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ میرا راستہ درست ہے۔ اگر اللہ چاہے تو گناہ کو ثواب میں بدل دیتا ہے۔ اور دل ہی دل میں دعا کی یا رب جس طرح تو نے مجھے ماں بنایا اسی طرح میرے شوہر کے دل کو بھی باپ بنا دے۔ مولوی صاحب کی زبان پر اگرچہ وہ چند نرم جملے آئے تھے جن سے مجھے امید بندھی، لیکن ان کا رویہ بتدریج بدلنے لگا۔ وہ اب معروف کو دیکھنے سے کتراتے تھے، اگر وہ قریب آتی تو وہ نظریں پھیر لیتے۔ میں نے ایک دن ان کے ہاتھ میں معروف کے دودھ کی بوتل تھمائی تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کہا مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ میری ذمہ داری نہیں۔ میں خاموش رہی، کچھ کہنا بے فائدہ محسوس ہوا۔ معروف اب 4 ماہ کی ہو چکی تھی، اپنے ننھے ہاتھوں سے میرا چہرہ پکڑ لیتی، جب میں لوریاں دیتی تو آنکھیں بند کر کے سکون سے مسکرا دیتی۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ مولوی صاحب اس کو چپکے سے دیکھتے تھے، مگر جیسے ہی میری نگاہ ان پر پڑتی وہ فوراً رخ موڑ لیتے۔ ایک رات بچی کو ہلکا بخار ہو گیا، میں نے اسے گود میں لیا، اس کا ماتھا ٹھنڈا کیا۔ مولوی صاحب کمرے سے نکلے، میری طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے واپس چلے گئے۔ صبح جب میں دوا لینے گئی تو محلے کی ایک عورت نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ مولوی صاحب کو تو اب تک یقین نہیں آیا کہ یہ بچی گھر میں کیوں ہے۔ وہ کہتی تھی مولوی صاحب جیسے لوگ اگر ناجائز کو بھی پناہ دیں تو لوگ کس کو برا کہیں گے۔ میں خاموشی سے سن کر وہاں سے ہٹ گئی۔ گھر آ کر مولوی صاحب سے کہا لوگ اب بھی باتیں کر رہے ہیں، آپ کا کردار بھی سوالوں میں ہے، اگر یہ آپ کو بوجھ لگتی ہے تو مجھے اجازت دیں، میں اس کے ساتھ کہیں اور چلی جاؤں گی۔ مولوی صاحب غصے میں آ گئے، بولے دھمکی مت دو، یہ گھر تمہارا ہے، لیکن اس گناہ کی پوٹلی کو میرے فیصلوں پر اثر انداز مت ہونے دو۔ میں نے کہا اگر یہ گناہ کی پوٹلی ہے تو آپ کے نصیب میں رحمت کہاں سے آ گئی؟ مکان ملا، مسجد والوں نے عزت دی، کمیٹی نکلی، آپ کو وظیفہ بڑھایا، یہ سب کس کے آنے کے بعد ہوا؟ مولوی صاحب نے سرد لہجے میں جواب دیا اللہ کا کرم ہے، کسی بچی کی وجہ سے نہیں۔ میں نے کہا اللہ کا کرم بھی کسی کے وسیلے سے ہی آتا ہے، اگر تم دیکھنا نہیں چاہتے تو مت دیکھو، لیکن میں ہر روز اپنی آنکھوں سے اس بچی کے وجود میں خدا کی رضا محسوس کرتی ہوں۔ مولوی صاحب نے بچی سے بالکل لا تعلقی اختیار کر لی، اب وہ اسے نہ دیکھتے نہ ذکر کرتے۔ ایک دن بچی کے رونے پر وہ بھڑک اٹھے، بولے یہ رونا چیخنا اب میرے صبر سے باہر ہے، اس کے لیے کسی اور جگہ کا بندوبست کرو۔ میں نے چپ رہ کر بچی کو سینے سے لگا لیا اور آہستہ آہستہ اسے لوری دینے لگی۔ اسی دوران مولوی صاحب کے مدرسے کا ایک شاگرد بیمار ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ اس کے لیے فکر مند ہو گئے، ہسپتال کے چکر لگائے، دواؤں کا بندوبست کیا، دعائیں پڑھی۔ میں نے ان سے کہا آپ دوسروں کے بچوں کے لیے دل میں درد رکھتے ہیں، لیکن جو بچی آپ کے گھر میں ہے اس کے لیے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب بولے وہ شاگرد ہے، نیک عمل میں لگا ہوا ہے، اور یہ بچی نہ جانے کس بد کردار کا خون ہے۔ میں نے کہا خون کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، رب کرتا ہے، اور وہ رب شاید آپ کے دل کو آزمائش میں ڈال رہا ہے
کہ دیکھیے آپ کسی کو صرف شریعت سے تولتے ہیں یا انسانیت سے بھی۔ باتوں کا اثر نہیں ہو رہا تھا، ان کی سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ نماز کے بعد طویل واز دیتے، مسجد میں بچوں کو دین سکھاتے، لیکن گھر آتے ایک اجنبی شخص بن جاتے۔ معروف اب رینگنے لگی تھی اور مولوی صاحب کے قدموں کی طرف بڑھتی تھی، لیکن ہر بار وہ اسے نظر انداز کرتے یا اس سے بچنے کی کوشش کرتے۔ ایک شام بچی نے چلتے چلتے ان کی ٹوپی پکڑ لی۔ وہ چونکے اور فوراً ٹوپی کھینچ کر بولے، ہاتھ نہ لگاؤ اس کو۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی، جیسے وہ کچھ محسوس کر رہی ہوں مگر اس احساس کو جھٹک رہی ہوں۔ محلے کے چند نمازیوں نے ایک دن بچی کو میری گود میں دیکھا تو ایک نے ہنستے ہوئے کہا، مولوی صاحب کی بیٹی لگتی ہے۔ ماشاء اللہ، مولوی صاحب نے فوراً کہا، میری نہیں ہے۔ میں نے خاموشی سے بچی کو سینے سے لگا لیا اور دل ہی دل میں سوچا، جس بچے کو آپ دنیا کے سامنے اپنانے سے انکار کرتے ہیں، وہی بچہ ایک دن آپ کی پہچان بنے گا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ مولوی صاحب اب اس کے پاس سے بھی گزرنا گوارا نہ کرتے۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ مولوی صاحب کی سختی میں کوئی نرمی نہیں آئی تھی۔ میں معروف کو سینے سے لگائے ہر دن ایک نئے امتحان سے گزرتی۔ اسی دوران میرے جسم میں کچھ تبدیلیاں محسوس ہونے لگی۔ ابتدا میں نے نظر انداز کیا، لیکن جب چکر آنے لگے اور کھانے کی خوشبو سے متلی ہونے لگی تو میں پریشان ہو گئی۔ میں قریبی کلینک گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے چند سوالات کیے اور پھر کچھ ٹیسٹ کروانے کو کہا۔ ٹیسٹ کے بعد جب وہ رپورٹ دیکھ رہی تھی تو اس کی پیشانی پر بل آ گئے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کہیں کوئی بڑی بیماری نہ ہو۔ وہ خاموشی سے بولی، آپ حاملہ ہیں؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا، کیا؟ وہ ہنس کر بولی، جی بالکل 3 ماہ کا حمل ہے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں تھا؟ میں نے کہا، نہیں، بلکہ مجھے تو یہ یقین تھا کہ میرے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں۔ ڈاکٹر نے پرانی رپورٹ دیکھنے کو کہا۔ میں نے بتایا کہ برسوں قبل بہت سے ٹیسٹ کروائے، سب نے کہا کہ بانجھ ہوں، بچہ ہونا ممکن نہیں۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، میڈیکل سائنس بھی ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتی، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو بانجھ کو بھی ماں بنا دے۔ میں گھر آ کر چپ چاپ معروف کو گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ میرا دل کانپ رہا تھا، خوشی بھی تھی، خوف بھی۔ مولوی صاحب کے سامنے یہ خبر کیسے رکھوں گی؟ کئی گھنٹے گزر گئے۔ شام ہوئی تو مولوی صاحب گھر آئے۔ میں نے کھانے کے بعد خاموشی سے کہا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ ہوئے، بولے، ہاں کہو۔ میں نے کہا، میں حاملہ ہوں۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتے رہے جیسے سن نہ پائے ہوں، پھر دھیرے سے بولے، کیا کہا؟ میں نے دہرا دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے شکر ادا کیا، ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ نے بہت مہربانی کی ہے۔ میں نے سوچا شاید ان کے دل میں اب کچھ نرمی آ جائے، لیکن اگلے ہی دن ان کے رویے میں ایک عجیب تبدیلی آ گئی۔ وہ معروف سے مکمل طور پر کٹ گئے، یہاں تک کہ اگر وہ ان کے پاس سے گزرتی تو وہ غصے سے رخ موڑ لیتے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ معروف چلتے چلتے ان کے قالین پر آ گئی۔ مولوی صاحب نے زور سے ڈانٹ کر کہا، اسے دور رکھو مجھ سے، میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کے راستے میں یہ منحوس آئے۔ میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے کہا، یہ وہی بچی ہے جسے تم نے میری گود میں دیکھ کر کئی بار جھڑکا، مگر آج جب تمہیں اولاد کا تحفہ ملا ہے تو تم اس بچی کو منحوس کہنے لگے۔ انہوں نے کہا، اب ہمارا اپنا بچہ آنے والا ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری اولاد کے ساتھ کسی اور کی ناجائز اولاد رہے۔ میں نے کہا، تمہارے بچے کو آسمان سے کوئی فرشتہ لے کر نہیں آئے گا، وہ بھی اسی رحم سے پیدا ہوگا جسے تم نے گناہ کی کوکھ کہہ کر مسترد کیا تھا۔ مولوی صاحب نے بات سن کر خاموشی اختیار کر لی، لیکن ان کے رویے میں مزید تلخی آ گئی۔ اب وہ بچی کے کپڑوں کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اس کے کھلونوں کو گھر کے ایک کونے میں رکھوا دیا اور بار بار کہتے، اس کا الگ کمرہ کر لو، میرے بچے پر اس کی نحوست نہ پڑے۔ ایک دن مولوی صاحب دوپہر تک مسجد سے واپس نہ آئے۔ جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک فہرست تھی۔ بولے، یہ وہ یتیم خانے ہیں جہاں معروف کو دے سکتے ہیں، وہاں اچھی پرورش ہوگی۔ میں نے وہ فہرست ان کے ہاتھ سے لے کر پھاڑ دی اور کہا، جو بیٹی مجھے دیکھ کر رب نے ماں بنایا، دنیا کا کوئی ادارہ اس کی ماں نہیں بن سکتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو، میں اپنی دونوں اولادوں میں فرق نہیں آنے دوں گی۔ میرے جسم ایک نیا بچہ پروان چڑھ رہا تھا، لیکن میرے دل میں معروف کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ میں جانتی تھی مولوی صاحب نے نئی بات چھیڑنے کے لیے دن کا بھی انتظار نہیں کیا۔
نماز فجر کے فوراً بعد ناشتہ کرتے ہوئے بولے، تم سے صاف بات کرنی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس بچی کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے۔ میں نے چپ رہ کر ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے نرمی کے بغیر دو ٹوک انداز میں کہا، میں نہیں چاہتا کہ وہ بچی ہمارے نئے گھر میں قدم رکھے۔ میں نے کہا کہ وہ صرف بچی نہیں، میری بیٹی ہے، جسے میں نے اپنی گود میں لیا، پالا، راتوں کو جاگی، جس کے رونے پر میں تڑپتی، وہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ انہوں نے غصے سے کہا، وہ تمہارا وہم ہے، اصل اولاد اب آنے والی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ساری توجہ ہمارے بچے پر ہو۔ میں نے کہا، کیا رحم اور شفقت تقسیم ہوتی ہے؟ اگر میرے اندر ماں کا جذبہ جاگا ہے تو کیا وہ صرف ایک بچے تک محدود ہو؟ مولوی صاحب نے دسترخوان لپیٹ کر کہا، میں مزید بحث نہیں چاہتا، یا وہ بچی اس گھر سے جائے گی یا میں نے سنا، چپ رہی، کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اگلے کئی دن وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ محروق کو میرے کمرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ جب وہ باہر نکلتی، مولوی صاحب راستہ بدل لیتے یا واپس پلٹ جاتے۔ میں حمل کی آخری سہمائی میں داخل ہو چکی تھی۔ جسم بھاری ہو رہا تھا، لیکن اصل بوجھ دل پر تھا۔ بچی دن بدن بڑی ہو رہی تھی۔ اب وہ رینگتی ہوئی میرے پیچھے آتی، بولنے کی کوشش کرتی، اماں کہنے لگتی تھی۔ مولوی صاحب نے ایک دن سن لیا تو غصے سے بولے، اسے مت سکھاؤ کہ تمہیں ماں کہے، تم نے صرف اسے اٹھایا ہے، جنا نہیں۔ میرے لیے یہ الفاظ کسی تیر سے کم نہ تھے، لیکن میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی کہ دلیل سے دل نہیں بدلتے، محبت کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دن محلے کی ایک عورت آئی اور چپکے سے کہنے لگی، مولوی صاحب کے مدرسے میں بات پھیل رہی ہے کہ وہ اس بچی کو اپنے گھر سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اگر وہ مولوی ہو کر اتنے سخت دل ہیں تو عام لوگ کس سے نرمی سیکھیں گے۔ میں نے مولوی صاحب سے یہ ذکر کیا تو انہوں نے غصے سے دروازہ بند کر لیا۔ کہنے لگے، لوگوں کو تم نے زبان دی ہے، تم ہی ان کے کانوں تک میری باتیں پہنچاتی ہو۔ میں نے کہا، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جو تمہارے عمل میں دیکھ رہے ہیں وہی تو بول رہے ہیں۔ اسی رات جب میں بچی کو سلا رہی تھی، مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور بولے، آخری بار کہہ رہا ہوں، کل اس بچی کو کسی ادارے میں چھوڑ آؤ۔ تمہاری حالت بھی ایسی نہیں کہ دو بچوں کا بوجھ اٹھا سکو۔ میں نے کہا، اگر میرے دل نے ایک کو قبول کیا تو دوسرا بھی اللہ کی طرف سے ہوگا اور دونوں میرے لیے برابر ہوں گے۔ انہوں نے کچھ دیر دیکھا، پھر بولے، تم نے جو ضد کی ہے اس کا انجام تم ہی دیکھو گی۔ اگلے دن مولوی صاحب نے ایک رکشہ منگوایا اور کہا، چلو اسے لے کر چلتے ہیں۔ میں نے معروف کو سینے سے لگا کر کہا، میں اسے لے جا تو سکتی ہوں، لیکن کسی اجنبی کے حوالے نہیں کر سکتی۔ وہ بولے، پھر تم اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہی۔ میں نے خاموشی سے بچی کو لپیٹا اور دروازے کے قریب گئی، لیکن چند لمحوں بعد واپس مڑ آئی۔ بولی، مجھے اپنی ممتا پر شک نہیں، لیکن آپ کی نفرت نے میرے قدم روک لیے ہیں۔ میں یہ قدم اس وقت اٹھاؤں گی جب میرے دل میں ذرا بھی شک ہوگا کہ یہ بچی میرے لیے آزمائش ہے، ابھی تک تو یہ میری رحمت ہے۔ مولوی صاحب نے دروازہ بند کیا اور بولے، پھر یاد رکھو، اب میں اس بچی کے لیے کوئی نرمی نہیں برتوں گا۔ میری طرف سے وہ اس گھر میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے سسرالی رشتہ داروں سے مشورہ کرنے کی ٹھانی، فون پر اپنی بڑی نند سے بات کی، انہیں ساری حقیقت بتائی۔ وہ خاموش ہو کر بولی، بہن، ماں بننا آسان ہے، لیکن کسی اور کے بچے کو گود لے کر ماں بننا صرف نصیب والوں کے بس کی بات ہے۔ تمہاری عزت میرے دل میں اور بڑھ گئی ہے۔ ان کی بات نے مجھے حوصلہ دیا۔ ایک دن معروف نے مولوی صاحب کے سامنے کھلونا لے جا کر رکھا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ بچی ڈر کر میری طرف دوڑ آئی اور میری گود میں چھپ گئی۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور دل ہی دل میں کہا، جس دل میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی امانت کے لیے جگہ نہیں، وہ دل کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں اب طے کر چکی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی ممتا پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میری ممتا کا رنگ کسی رشتے کا محتاج نہیں۔ میں ان دنوں گھر کی صفائی میں لگی ہوئی تھی۔ حمل آخری مہینے میں داخل ہو چکا تھا، جسم کے ساتھ دل بھی بوجھل رہتا تھا، لیکن جب بھی معروف کو دیکھتی اندر کوئی ہمت جاگتی تھی۔ اس دن مولوی صاحب کسی دینی پروگرام میں شرکت کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کمرے اور اسٹور کی صفائی مکمل کر لوں، نئے بچے کی پیدائش سے پہلے سب کچھ ترتیب میں ہو جائے۔ اسٹور میں کچھ پرانے کپڑوں کی گٹھڑی رکھی تھی جو بہت عرصے سے نہیں کھولی گئی تھی۔ میں نے گٹھڑی کھولی، کپڑے ایک ایک کر کے نکالنے لگی۔ انہی میں وہی لال چادر نظر آئی جس میں معروف لپٹی ہوئی دروازے پر ملی تھی۔
میں کچھ لمحے اسے ہاتھ میں تھامے خاموش رہی۔ وہ چادر وقت کا ایک پرانا باب تھی جس سے میرا رشتہ جذبات سے جڑا تھا۔ چادر جھاڑنے لگی تو ایک پرچی زمین پر گری۔ میں نے پرچی اٹھائی، سوچا کوئی پرانی رسید کاغذ ہوگا، لیکن جیسے ہی نظر پڑی دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ تحریر سیدھی مولوی صاحب کے نام تھی، لکھا تھا یہ آپ کی بیٹی ہے، میں آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی لیکن میری زندگی ختم ہو رہی ہے، کینسر آخری مرحلے پر ہے۔ میں نے یہ چادر آپ کے دروازے پر اس امید سے رکھی ہے کہ شاید آپ اسے قبول کر لیں۔ اگر یہ پرچی کبھی سمینہ کے ہاتھ لگے تو اسے بتا دیجیے گا کہ یہ بچی آپ کی دوسری بیوی کی آخری نشانی ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، زمین آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ میں فرش پر بیٹھ گئی، معروف کی وہ چھوٹی سی شکل آنکھوں میں گھومنے لگی۔ وہ بچی جسے میرے شوہر ہر دن گناہ کہتے رہے، ناجائز کا طعنہ دیتے رہے، وہ ان کی اپنی سکی اولاد نکلی۔ میں دیر تک سٹور میں بیٹھی رہی، نہ رونا آیا نہ آواز نکلی۔ وہ لہجہ ایسا تھا جیسے میرے اندر کی ساری دنیا خاموش ہو گئی ہو۔ میں نے پرچی سینے سے لگا لی اور پھر چادر کو دوبارہ لپیٹ کر واپس رکھی جیسے کوئی مقدس چیز ہو۔ مولوی صاحب شام کو گھر لوٹے، ان کے چہرے پر تھکن تھی مگر میں نے بات مؤخر نہیں کی۔ میں نے کہا مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ وہ چونک کر بیٹھ گئے۔ میں نے آہستہ سے چادر اور پرچی ان کے سامنے رکھی اور کہا میں نے یہ آج سٹور کی صفائی کے دوران نکالی ہے، پڑھ لیجئے اور پھر خود فیصلہ کیجئے گا کہ آپ کس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے تھے۔ مولوی صاحب نے پرچی اٹھائی اور پڑھتے ان کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ خاموش ہو گئے، کچھ دیر پرچی کو گھورتے رہے، پھر چادر کو چھوا اور ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار وہ بے بسی تھی جو کسی بڑے جرم کے بعد آنکھوں میں اترتی ہے۔ جس بچی کو آپ گناہ کہہ رہے تھے وہ تو آپ کے نکاح کا نتیجہ ہے۔ آپ نے مجھ سے دوسری شادی کی بات چھپائی، لیکن اس معصوم کا کیا قصور تھا جو آپ کے دروازے پر رکھ دی گئی؟ مولوی صاحب نے نظریں جھکا لیں، پھر آہستہ آہستہ بولنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ لاہور میں ایک دینی تقریب کے دوران انہیں نکاح کے لیے مجبور کیا گیا۔ لڑکی کی بارات نہیں آئی تھی اور محفل بدنام ہو رہی تھی۔ مجھ سے کہا گیا کہ نکاح کر لیں تاکہ بچی کی عزت بچ جائے۔ میں نے خاموشی سے وہ نکاح کر لیا۔ وہ لڑکی بیمار تھی، شروع میں معلوم نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ اسے کینسر ہے۔ میں ہر 2 ماہ بعد اسے تھوڑا خرچ دے آتا اور یہ طے ہوا تھا کہ یہ سب راز رہے گا، تمہیں کبھی معلوم نہ ہو۔ لیکن جب وہ لڑکی آخری دنوں میں تھی میں اسے دیکھنے گیا مگر وہ موجود نہ تھی۔ رشتہ داروں نے کہا شاید کہیں چلی گئی ہے یا اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ بچی جنم دے چکی ہے اور وہ اسے میرے گھر چھوڑ گئی۔ میں نے مولوی صاحب کو سخت لہجے میں کہا آپ نے اپنی بیوی پر بھروسہ نہ کیا لیکن اس بچی پر بھی رحم نہ کیا۔ کیا اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھی صرف اس لیے ٹھکرا دیا جائے کہ وہ آپ کی دوسری زندگی کی نشانی ہے؟ مولوی صاحب رونے لگے، کہنے لگے کہ میں خود کو کیسے معاف کروں۔ میں نے اسے ہر دن پرایا کہا، گناہ کہا، تمہیں روکا، دھمکایا، تمہاری ممتا پر شک کیا اور وہ میری اپنی بیٹی نکلی۔ میں نے کہا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اسے گناہ کی پوٹلی سمجھ کر گھر سے نکالنا چاہتے تھے، آج بتائیے کیا کریں؟ آپ ہی کہیے، آپ کی اپنی بیٹی آپ کے نکاح سے آپ کی نسل، اسے گھر سے نکال دیں۔ مولوی صاحب کچھ نہ بول سکے، وہ کرسی پر بیٹھے رہے، چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں نے پرچی ان کے سامنے رکھی اور کہا جس دن یہ چادر آپ کے دروازے پر رکھی گئی تھی اللہ نے آپ کی آزمائش شروع کر دی تھی، اور جس دن آپ نے بچی کو پرایا کہا اسی دن اللہ نے آپ کے دل کو خالی کر دیا۔ مولوی صاحب اٹھے، چادر ہاتھ میں لی اور بولے میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے اس بچی کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ اس عورت کی آخری امانت کو بھی زمین پر رون دیا۔ میں نے کہا یہ وقت معافی کا نہیں، بہتری کا ہے۔ یہ بچی اب بھی آپ کو باپ کہنے کو تیار ہے، بس دل کا دروازہ کھولے۔ وہ معصوم ہے اور اللہ نے اس کے وسیلے سے ہمیں عزت، گھر، اولاد سب کچھ عطا کیا ہے۔ اسی لمحے معروف رینگتی ہوئی اندر آ گئی اور آ کر مولوی صاحب کے قدموں سے لپٹ گئی۔ وہ اس کے ننھے ہاتھوں کو دیکھتے رہے اور پھر آہستہ سے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا اور بے آواز رو پڑے۔ مولوی صاحب نے جب معروف کو گود میں اٹھایا تو ان کے چہرے پر وہ نرمی واپس آ گئی تھی جو برسوں پہلے کہیں چھوٹ گئی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رہے،
मगर कुछ बोले नहीं। मैं खामोशी से दोनों को देखती रही। कई लम्हे यूं ही गुजर गए। फिर वो बच्ची को मेरे हवाले करके कमरे के कोने में जा बैठे, माथे पर हाथ रखे देर तक चुप रहे। मौलवी साहब के मुंह से दूसरी शादी का इतराफ सुनकर मैं अंदर से जैसे खाली हो गई। मैं कमरे में वापस गई, मारूफ को गोद में लिया और खुद को समेटने की कोशिश की। मौलवी साहब ने आकर कई बार बात करना चाही, मगर मैंने जवाब ना दिया। मेरा जब्त लबों तक था, लेकिन मैं खामोश रही। मैं जानती थी कि अगर जबान खोली तो शायद ऐसे जुमले निकले जो वापस ना लिए जा सकें। रात को सजदे में जाकर अल्लाह से फकत इतना कहा कि मेरे दिल को इतना मजबूत कर दे कि मैं अपनी जात की शिकस्त के बावजूद इस बच्ची को माँ की तरह पाल सकूं। मैंने जो इसे अल्लाह की रजा समझकर गोद लिया था, वो फैसला आज भी कायम था और मेरी मोहब्बत उस वक्त की मोहताज नहीं थी जब मुझे सब सच पता चले। अगले दिन मौलवी साहब खामोश बैठे रहे। उन्होंने सहरी खाई, नमाज के लिए गए और वापसी पर मेरे पास आकर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं इस निकाह को खत्म कर दूं, या जो सजा देना चाहो मंजूर है। मैंने कहा, सजा मैं नहीं दूंगी, वक्त देगा। जो बोझ तुमने बरसों छुपाया वो अब मेरे कंधों पर आ गया है। तुमने एक और निकाह किया, लेकिन इस बच्ची को भी कबूल ना किया और मुझे बांझ कहकर मेरे सब्र को बार बार तोड़ा। अब जब सच्चाई खुल गई है तो मैं अपना फर्ज छोड़ दूं? नहीं, जो जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है वो मैं निभाऊंगी, चाहे तुम साथ दो या ना दो। मौलवी साहब ने नजरें झुकाकर कहा, तुमने बहुत हौसला दिखाया। तुम जैसी औरत हर किसी के नसीब में नहीं होती। मैंने कहा, तुमने भी वही किया जो अक्सर मर्द करते हैं, खामोशी से अपना रास्ता चुना और औरत पर एतमाद न किया। लेकिन मैं वो नहीं बनूंगी जो तुम्हारी खामोशी को इंतकाम से जवाब दे। मैं वो बनूंगी जो इस बच्ची को उसकी माँ से ज्यादा प्यार दे। एक दिन मेरी नंद घर आई। वो सारी हकीकत जान चुकी थी। बोली, मुझे हैरत है कि तुम इस सदमे के बाद भी कायम हो। मैं होती तो सब छोड़ चुकी होती। मैंने कहा, यही फर्क है औरत में और माँ में। अगर ये बच्ची मेरी अपनी कोख से ना भी होती तो भी मैंने इसे अपने दिल से जन्म दिया है। इसकी मुस्कुराहट मेरे अंदर के हर जख्म पर मरहम रखती है। मारूख अब उठने लगी थी, कदम कदम पर लड़खड़ाती गिरती, फिर संभलती, जैसे मेरी अपनी जिंदगी का अक्स हो। मैं भी अंदर ही अंदर बार बार गिरती संभलती, मगर उसके लिए खड़ी रहती। उसने मुझे माँ बनाया, वो भी उस वक्त जब मुझे दुनिया बांझ कहकर रद्द कर चुकी थी। मौलवी साहब की तबीयत भी अब बदली हुई महसूस होती थी। वो मारूख के करीब आने लगे थे, उसके खिलौनों में दिलचस्पी लेते, कभी पास बैठकर उसे देखते, मगर मैं जानती थी कि उनके अंदर एक खलिश अब भी जिंदा थी, एक निदामत, एक शर्मिंदगी जिसे वो लफ्जों में बयान ना कर पा रहे थे। एक दिन वो मेरे पास आकर बोले, अगर तुम इजाजत दो तो मैं मारूफ के लिए नाम का इंदराज करवाना चाहता हूँ, उसके शनाख्ती कागजात बाकायदा वालिद के तौर पर। मैंने खामोशी से सर हिला दिया। मैं अब मौलवी साहब से किसी बहस में नहीं पड़ती थी। जब मौलवी साहब ने मारूफ के शनाख्ती कागजात में अपना नाम दर्ज कराया तो वो सिर्फ एक खाना भरी का काम नहीं था, बल्कि एक सच्चाई का इतराफ था जिसकी गूंज जल्द ही मोहल्ले में फैल गई। लोग जो पहले सिर्फ अंदाजे लगा रहे थे अब सवाल करने लगे। मस्जिद के बाहर, औरतों की महफिलों में, बाजार की राह दीवारों में, हर जगह बात होने लगी कि मौलवी साहब ने दूसरी शादी की और अब उनकी एक बेटी भी है जो बरसों छुपाई गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ नाराज और कुछ वो थे जिन्होंने मेरी तरफ उंगलियां उठाना शुरू कर दी। मैं मस्जिद के गेट से गुजरकर घर आती तो औरतें सरगोशियां करती, कुछ मुंह फेर लेती। एक दिन सब्जी वाले ने कहा, बीबी जी आप तो बहुत नेक थी, ये सब छुपाया कैसे? मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सब्जी लेकर आगे बढ़ गई। मोहल्ले की एक औरत मेरे घर आई, बोली, हमें तो लगा था आप मिसाली खातून हैं, ये क्या निकली? मैंने कहा, अगर किसी यतीम बच्ची को पालना गुनाह है तो हाँ, मैं वही हूँ जो तुम सोच रही हो। वो कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी, पर जिस मर्द ने तुम्हें बरसों धोखे में रखा उससे कैसे माफ किया? मैंने कहा, माफ करना इसलिए नहीं कि वो माफी के लायक था, बल्कि इसलिए कि मैं खुद को सुकून देना चाहती थी। अगर मैं इंतकाम लेती तो शायद आज मारूफ को माँ की ममता न मिलती। लोगों के सवालों से ज्यादा मौलवी साहब की खामोशी मुझे परेशान करने लगी थी। वो घर आकर चुप रहते, मस्जिद जाते, नमाज पढ़ाते, मगर आंखों में मुस्तकिल शर्मिंदगी रहती। एक दिन मैंने कहा, अगर ये सब अब खुल चुका है तो छुपने का फायदा क्या? मस्जिद के लोगों से बात करो, वजाहत दो।
انہوں نے سر جھکا کر کہا، میں ہر دن اندر سے گھل رہا ہوں، لیکن تم جتنا حوصلہ رکھتی ہو اتنا میرے پاس نہیں۔ اس دوران میرے حمل کے آخری ایام شروع ہو چکے تھے، جسم کے ساتھ ساتھ ذہن بھی بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ معروف میرے پیچھے پیچھے پھرتی، اب وہ بولنا سیکھ گئی تھی، چھوٹے چھوٹے جملے بولتی، میری گود میں سر رکھ کر سوتی۔ ایک دن اس نے پوچھا، اماں سب لوگ ہمیں کیوں برا بولتے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی سچ بولنے والوں کو دنیا ہمیشہ برا کہتی ہے، لیکن سچ کے ساتھ جو ہوتے ہیں ان پر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اب میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک دن بازار گئی تو ایک عورت نے پیچھے سے آواز دی، یہ وہی ہے نا جس کا شوہر دوہرا چہرہ رکھتا تھا؟ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن دل کے اندر کہیں درد سا اٹھا۔ گھر آئی تو معروف میرے سامنے آئی، مسکرا کر بولی، اماں دیکھو میں نے تصویر بنائی ہے۔ وہ کچھ بے ترتیب لکیریں تھیں، لیکن ایک خاکہ ضرور تھا۔ اس نے مجھے اور خود کو ساتھ ساتھ بنایا تھا، اور درمیان میں ایک دل بھی بنایا تھا۔ میں نے وہ کاغذ سینے سے لگا لیا۔ ایک دن مسجد کے امام صاحب، جو مولوی صاحب سے سینئر تھے، گھر آئے، کہنے لگے، بیٹی تم نے بہت کچھ سہا ہے، لیکن جو تم نے کیا وہ ہر عورت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے۔ انہوں نے کہا، تم نے ایک بکھرتے رشتے کو صرف بچایا نہیں بلکہ نئی بنیاد دی ہے۔ یہ بچی تمہاری اپنی اولاد نہ بھی ہو، مگر تم نے اس سے جو رشتہ بنایا ہے وہی اصل خون کا رشتہ ہے۔ مولوی صاحب نے اس گفتگو کے بعد کچھ دنوں میں مسجد میں باقاعدہ اعلان کیا۔ انہوں نے سب کے سامنے اپنی دوسری شادی، بچی اور مجھ سے کی گئی ناانصافی کا اعتراف کیا۔ کچھ لوگ حیرت سے دیکھتے رہے، کچھ سنے بغیر چلے گئے، لیکن کچھ نے آ کر ان کے ہاتھ چومے اور کہا، آپ نے سچ بول کر عزت واپس پا لی ہے۔ اس اعتراف کے بعد بھی تانے ختم نہیں ہوئے، لیکن میرے دل کو ایک سکون ضرور ملا۔ مولوی صاحب کے مسجد میں کیے گئے اعتراف کے بعد گھر کے ماحول میں خاموشی سی تبدیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اب اکثر معروف کو غور سے دیکھتے، کبھی وہ کچھ بولتی تو بے ساختہ مسکرا دیتے، لیکن ان کے رویے میں اب بھی ایک فاصلے کا سا احساس تھا، جیسے دل میں نرمی آ چکی ہو لیکن زبان ساتھ نہ دے رہی ہو۔ میں یہ سب دیکھتی اور چپ رہتی۔ میں جانتی تھی کہ ندامت جب اندر بیٹھ جائے تو وہ انسان کے وجود پر خاموشی کی تہ چڑھا دیتی ہے۔ معروف دن بدن چلبلی ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ بولنا سیکھ گئی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہکے لگاتی اور ہر وقت میرے یا مولوی صاحب کے ارد گرد منڈلاتی تھی۔ وہ اکثر مولوی صاحب کے قریب آ کر بیٹھ جاتی، ان کے ہاتھ میں کھلونا تھما دیتی، مگر وہ صرف دیکھ کر سر ہلا دیتے یا آہستہ سے مسکرا دیتے۔ کبھی کبھار جب وہ ان کی گود میں چڑھنے کی کوشش کرتی تو وہ ایک لمحہ رک کر اسے بازوؤں میں لے لیتے، مگر جلدی سے چھوڑ دیتے، جیسے ان کے دل کا بوجھ ان کے بازوؤں میں ٹھہر نہیں پاتا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر سجدے میں رہے۔ میں خاموشی سے دروازے کے پیچھے کھڑی رہی۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہے تھے، پھر ان کی آواز رند گئی۔ انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور روتے ہوئے کہنے لگے، یا اللہ، میں نے اپنی بیٹی کو نہ پہچانا، تو نے اسے بخشش کا وسیلہ بنایا اور میں نے اسے گناہ کہا، مجھے معاف کر دے۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے ان کی زبان سے وہ جملے سنے جو میرے دل نے برسوں پہلے محسوس کیے تھے۔ اسی دن صبح وہ مسجد نہیں گئے، چپ چاپ بیٹھے رہے۔ معروف ان کے پاس آئی، ان کے زانوں پر چڑھی اور ان کے چہرے کو اپنے ننھے ہاتھوں سے چھونے لگی۔ مولوی صاحب نے اسے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بچی نے خوشی سے کہکا لگایا اور ان کی داڑھی پکڑ لی۔ میں دروازے پر کھڑی تھی، مولوی صاحب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ انہوں نے بچی کو سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر وہ اسے گود میں لیے مجھے بلانے لگے۔ میں اندر آئی تو وہ کہنے لگے، سمینہ، آج پہلی بار دل ہلکا لگا ہے۔ میں نے برسوں اس معصوم سے وہ چھیننے کی کوشش کی جو اس کا حق تھا۔ میں نے اسے اپنی بیٹی کہنے میں تاخیر کی، لیکن آج وہ لفظ خود بخود زبان پر آ گیا ہے۔ میں نے کہا، رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جس وقت آپ کے دل میں نرمی آئی اسی وقت اس بچی نے آپ کو باپ سمجھ لیا۔ اس روز کے بعد مولوی صاحب کا بچی کے ساتھ رویہ یکسر بدل گیا۔ وہ اب اسے مسجد لے جاتے، راستے میں کھلونے دلاتے اور اسے گود میں لے کر نمازیوں سے ملواتے۔ محلے والوں نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کیا، کچھ نے تعریف کی، کچھ نے بس خاموش رہنے کو ترجیح دی، لیکن ایک بات واضح تھی، مولوی صاحب نے اپنی بیٹی کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ معروف نے بھی اس تبدیلی کو فوراً محسوس کیا۔ وہ اب مولوی صاحب کو ابو کہہ کر بلاتی
اور جب وہ جواب دیتے تو اس کی خوشی دیکھنے والی ہوتی۔ وہ ان کے کندھوں پر سر رکھ کر سوتی اور میں چپ چاپ دیکھتی جیسے برسوں بعد کوئی دعا پوری ہوئی ہو۔ ایک دن مولوی صاحب نے مجھے کہا، سمینہ اگر تم نہ ہوتی تو یہ بچی نہ بچتی، نہ میرا ضمیر۔ تم نے کیسی جنگ لڑی جس میں تمہیں تانوں، دکھوں اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن تم نے ہار نہیں مانی۔ میں نے کہا، جو بچی میرے دروازے پر رکھ دی گئی تھی وہ رب کی طرف سے تھی، میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ تم نے جسے چھوڑا میں نے اسے سینے سے لگایا، کیونکہ میں ماں تھی اور ماں کے لیے بچہ کسی تعلق کا محتاج نہیں۔ مولوی صاحب نے معروف کی طرف دیکھا اور کہا، یہ بچی میری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ میں نے جو برسوں کا بوجھ اٹھایا وہ اس کے ایک معصوم بوسے نے ہلکا کر دیا۔ میں نے ان کی بات سن کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں جانتی تھی کہ سچائی کی روشنی تھی جو اب ان کے دل میں اتر چکی تھی، اور یہ آنسو جو وہ بچے کی گود میں بہا رہے تھے وہ صرف ندامت کے نہیں تھے، وہ اس محبت کے تھے جو برسوں کے بعد ان کے دل میں جگہ پا چکی تھی۔ جس دن مولوی صاحب نے معروف کو پہلی بار اپنے سینے سے لگا کر رونا شروع کیا تھا، وہی دن میرے دل پر گواہ بن گیا کہ میری قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ چند ہفتے بعد میرا بیٹا پیدا ہوا، صحت مند، خوبصورت، پرسکون۔ میں نے اس کا نام عارف رکھا۔ جب میں نے معروف کو عارف کے پہلو میں لٹایا تو اس نے اسے چوم کر کہا، یہ میرا بھائی ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ میرا دل بھر آیا۔ میرے لیے دونوں بچے ایک جیسے تھے۔ میں نے نہ کسی میں فرق کیا، نہ کسی کو کم یا زیادہ چاہا۔ مولوی صاحب بھی اب باقاعدگی سے دونوں بچوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ کبھی معروف کو مسجد لے جاتے، کبھی عارف کو گود میں اٹھا کر لوریاں سناتے۔ انہوں نے پہلی بار اپنے خطبے میں یتیموں پر شفقت کے بارے میں اتنی نرمی سے بات کی کہ نمازی حیران رہ گئے۔ محلے والوں کا رویہ بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ جو عورتیں پہلے سرگوشیوں میں میرا ذکر کرتی تھیں اب سلام کر کے گزرنے لگی۔ کچھ نے آ کر معذرت بھی کی۔ معروف اب اسکول جانے لگی تھی۔ وہ باقی بچوں سے زیادہ ذہین تھی۔ مدرسے کی بچیوں میں بھی اس کا نام عزت سے لیا جاتا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کے لیے خاص قرآنی تعلیم کا بندوبست کیا اور کہتے تھے، یہ میری آنکھوں کی روشنی ہے۔ مولوی صاحب اب پہلے سے مختلف ہو چکے تھے۔ ایک دن محلے کے جلسے میں مولوی صاحب نے کہا، کبھی کبھی اللہ ہمارے دروازے پر ایسی امانت رکھ دیتا ہے جو ہمیں آزمائش لگتی ہے، لیکن وہی آزمائش ہماری زندگی بدل دیتی ہے۔ لوگ ہم سے ہمارے اعمال کا حساب نہیں مانگتے، وہ ہمارے سچ سے ہمیں پہچانتے ہیں۔ میں نے دونوں بچوں کے درمیان کبھی فرق نہیں کیا۔ اگر عارف کے لیے کھلونا آیا تو معروف کے لیے بھی آیا، اگر عارف کے لیے کپڑے سلائے گئے تو معروف کے لیے بھی۔ میں ان دونوں کو اپنی دعاؤں میں برابر شامل کرتی تھی۔ وہ دونوں میرے دل کے دو گوشے تھے، الگ نہیں۔ مکمل گھر میں اب پہلے جیسا سکون تھا، لیکن پہلے سے زیادہ میں نے محسوس کیا کہ جو خاموشی برسوں سے دیواروں میں گونجتی تھی اب وہ محبت کے کہکوں میں بدل چکی تھی۔ میری قربانی، میری خاموشی، میرے ضبط کا صلہ اب مجھے میرے بچوں کے چہروں پر مل رہا تھا۔ مولوی صاحب نے مسجد کی لائبریری میں معروف کے نام سے گوشہ مختص کیا، جہاں وہ کتابیں رکھوائی گئیں جو بچیوں کو پڑھنے اور سمجھنے کے قابل بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میری بیٹی صرف حافظہ نہیں بنے گی، وہ عالمہ بنے گی، اور وہ دینی اور دنیاوی دونوں علم کی روشنی سے خود بھی روشن ہوگی اور دوسروں کو بھی کرے گی۔ ایک دن معروف میرے پاس آ کر بولی، اماں جب میں چھوٹی تھی تو آپ نے مجھے کیوں اپنایا؟ میں نے اس سے گود میں لے کر کہا، بیٹی اس دن اللہ نے میرے دل میں تمہارے لیے ماں کا درد ڈال دیا تھا، اور جس دل میں رب کوئی درد ڈال دے وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب نے معروف کے سوال پر ایک بات کہی جو آج بھی میرے دل میں گونجتی ہے۔ انہوں نے کہا، جس دن میں اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر رویا تھا وہ میری زندگی کی پہلی معافی تھی جو میں نے خود سے مانگی۔ مہینے سالوں میں بدل گئے۔ عارف اسکول جانے لگا اور معروف مدرسے کے ساتھ ساتھ اسکول میں بھی بہترین کارکردگی دکھا رہی تھی۔ میں اکثر شام کو سین میں بیٹھ کر سوچتی تھی کہ اگر اس دن دروازے پر بچی کو دیکھ کر دل موڑ لیتی یا لوگوں کی باتوں میں آ کر کسی ادارے کے حوالے کر دیتی تو شاید آج میں بھی خالی جھولی لیے رب سے سوال کرتی رہتی۔ مولوی صاحب اب مکمل طور پر معروف کو اپنی بیٹی سمجھتے تھے۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر سبق یاد کرواتے۔ وہ جب بھی کوئی آیت غلط پڑھتی تو نرمی سے سمجھاتے، کبھی اس کا ہاتھ تھام کر مسجد لے جاتے اور نمازیوں کو فخر سے کہتے، یہ میری بیٹی ہے معروف۔ معروف ایک دن مجھ سے کہنے لگی،
اماں کیا میں آپ کی اپنی نہیں ہوں؟ میں نے اس کا چہرہ تھام کر کہا، بیٹی اگر ماں بننا صرف جنم دینے سے ہوتا تو اللہ ماں کا درجہ اتنا بلند نہ کرتا۔ میں نے تمہیں اپنے دل سے جنم دیا ہے اور دل کی کوکھ جسم کی کوکھ سے کہیں زیادہ پاک اور مضبوط ہوتی ہے۔ میں نے دونوں بچوں کو برابر پیار دیا، برابر پالا، ان کے درمیان کبھی فرق نہ آنے دیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر کہیں بھی میں نے محبت میں کمی کی تو وہ میری عبادتوں کو کھا جائے گی۔ رب کے دیے ہوئے امتحان میں صرف زبان سے پاس نہیں ہوتے، عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ تم اس کے فیصلے پر راضی ہو۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، ماں رخ بڑی ہو گئی، حافظہ بنی اور اب عالمہ کی تعلیم لے رہی ہے۔ عارف بھی دین و دنیا دونوں میں آگے بڑھ رہا ہے۔ میں اکثر بیٹھ کر یہ سوچتی ہوں کہ جس دن میرے دروازے پر وہ ننھی جان پڑی تھی، میں نے اگر اسے گناہ کی پوٹلی سمجھ کر چھوڑ دیتی تو میں نہ ماں بنتی، نہ عورت رہتی، بس ایک پتھر بن کر بیٹھ جاتی۔ یہ کہانی میری نہیں، اس عورت کی ہے جو اپنی ممتا کو کسی رشتے کی محتاج نہیں بننے دیتی۔ یہ ان ماں جیسی عورتوں کی کہانی ہے جو کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھتی ہیں تو رب ان کے سروں پر اپنا سایہ رکھتا ہے۔ اور یہ پیغام ہر اس شخص کے لیے ہے جو رشتوں کو صرف خون کے پیمانے سے تولتا ہے۔ رب کے ہاں نیت کا خون زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے، اور یہی میری زندگی کا سچ ہے، یہی میری کہانی کا انجام۔ جو دکھ تمہیں دوسروں کا لگتا ہے وہی تمہیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ کبھی کسی کو گناہ کی پوٹلی نہ سمجھو، کیا معلوم وہ تمہارے لیے رحمتوں کا دروازہ ہو۔